ہم کتنے عجیب لوگ ہیں، اور رچ لوگوں میں یہ چیز زیادہ ہے کہ ہم لوگ شیر پال سکتے ہیں گھروں میں، اور ہم لوگ 6 6 کروڑ کی لینڈ کروزر خرید سکتے ہیں، ہم لوگ جیٹ خرید سکتے ہیں، ہم لوگ آ، مختلف زندگی کے آسائشیں خریدتے ہیں، بنگلے خرید لیتے ہیں، بڑے بڑی پراپرٹیز بنا لیتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم آ، انسانوں کو نہیں پال سکتے. یعنی کہ جو ہے جنگل کی ہرن کو بچانے کے لیے شیر تو گھر میں آ گئے، لیکن انسانوں کو بچانے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا. جتنی بھی بھوک، انفلیشن، پاورٹی، ان امپلائمنٹ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انسانوں کی ایتھنک کلینزنگ ہے کہ وہ بھوک سے مرتے رہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم کیا کریں؟ یہ ہماری اپنی کمائی ہے، ہم جیسے مرضی ہے اسے یوز کریں. تو پھر آپ نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ پھر آپ مسلمان کیوں کرواتے ہیں اپنے آپ کو؟ اور پھر آپ نے اپنے زندگی کے معاملات کو انڈر دا گاو آف اسلام، صرف آپ نام کے اسلام رہ گئے، لیکن آپ کے سارے کام جو ہیں وہ فرنگیانہ ذہنیت والے ہیں. جو فرنگی رول کرنے آیا تھا اس سب کانٹیننٹ کو، بس وہی جو اس نے لا بنائے ہیں، اس کی پالیسیاں آج دن تک چل رہی ہیں. ہم اپنا ایک قانون نہیں بنا سکے، اپنے ملک کا ایک انڈیپینڈنٹ لا نہیں بنا سکے. تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم نے رچ ہو کر بھی مسلمان رہنا ہے تو پھر ہمیں اللہ کے احکامات کو سامنے رکھنا ہوگا. پھر کانسیپٹ آف چیریٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ واٹ از دیٹ. پھر ہم کو اسلام کے تمام اصولوں پہ چلنا ہوگا. یہ نہیں کہ یہ میری اپنی کمائی کا نتیجہ ہے جو کچھ بھی آج میرے پاس ہے. یہ ایک سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے جب انسان کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے، یا مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے، یا رچ ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی سوچ ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو اس سوچ کو چینج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ صرف جب آپ کے پاس نالج ہوگا اسلام کا. باقی دنیا کی یونیورسٹیوں کی ایجوکیشن اگر آپ کہیں تو وہ صرف آپ کو پیسہ دنیا سے کمانے کا طریقہ بتاتی ہے، دیٹس اٹ. اور اسی بہاف پہ آپ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ نے پیسہ لگا کے ایجوکیشن حاصل کی ہے، تو جب آپ کو وہ ریٹرن ہوتا ہے سب، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری اپنی کمائی کی ہے، اپنی طاقت کا نتیجہ ہے. آپ کو ایک برین ٹیومر ہو گیا، آپ کو ایک فالج کا اٹیک ہو گیا جو دماغ پہ ہو جاتا ہے، آپ کو اگر کوئی زندگی کی کینسر ہو گیا، خطرناک بیماری ہوگی، تو آپ اپنی ساری دولت لگانا چاہیں گے اس پہ. تو کیا آپ کو اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، یہ نعمت نہیں ہے؟ دولت دی ہوئی ہے، یہ نعمت نہیں ہے؟ تو کیوں نہ آپ ان لوگوں کی ہیلپ کریں جو ان تکلیفوں میں یا پریشانیوں میں یا غربت میں مبتلا ہیں، تاکہ آپ کی جو یہ تکالیف ہیں ان سے آپ بچے بھی رہیں اور لوگوں کی بھوک بھی کم ہوتی رہے. ایٹ لیسٹ کھانا تو کھاتے رہے نا. وہ امریکہ میں گورنمنٹ کے کسی سینیٹر نے کہا تھا، یا پریزیڈنٹ نے، آئی ڈونٹ ریمبر رائٹ ناؤ، لیکن اس نے کہا تھا کہ ایٹ لیسٹ ان کو سنیکس کھانے دیں. وہ کیوں کہا تھا کہ ان کو ٹیکس فری جو ہے نا، وہ سنیکس کھانے دیں، ان کو اس پہ ٹیکس نہ لگائیں، کہ ایٹ لیسٹ یہ سنیکس کھاتے رہیں، ان کی انرجی پوری ہوتی رہے. باقی ہر چیز پہ ٹیکس ہے، ہر چیز پہ ٹیکس ہے، لیکن ان لمیٹیڈ ٹیکس نہیں ہے، انڈر کنٹرول ٹیکس ہے. اور انہوں نے اپنی جو سیلری کی ریشو ہے وہ بھی ایک مناسب طریقے سے رکھی ہوئی ہے. اور جو اس میں سے گورنمنٹ ٹیکس ڈیڈکٹ کرتی ہے وہ $350 $300 ہے 2000 کی انکم پہ. آپ کے پاس بچے 1600 1650 یا $1700 ایک جاب کے 8 گھنٹے کے. اس حوالے سے انہوں نے پوری جتنی بھی ان کے کنٹری میں چیزیں آتی ہیں ان پہ 10% ٹیکس لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ 10% جو ہے نا، یا 7% ہے، لیکن جو سیلری کی ڈیڈکشن ریشو ہے وہ 10% ہے. لیکن جو انہوں نے ٹیکس لگایا ہوا ہے اس پہ امپورٹ پہ، وہ انہوں نے ایک ریشو کے تحت رکھا ہوا ہے کہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ ہماری عوام افورڈ نہ کر سکے یا ہماری عوام غریب ہو جائے. آج سے بہت ٹائم پہلے تک جو ہے وہاں 4 سال 5 سال پہلے وہاں 2 روپے کا، یعنی کہ 2000 روپے آپ کی سیلری، اور 2 روپے کا، 1 روپے کا، 1.5 روپے کا پر گیلن ہے. یہ ویلیویشن آف ڈالر ہے، ویلیویشن آف کرنسی ہے. ٹھیک ہے. آج بھی ہم اپنے کنٹری کے معاملات کو روپی پہ لے آئیں تو ہم خوشحال ہو سکتے ہیں، ہم سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے مہنگائی ڈالر کی طرح کر دی.
کیونکہ ہم اپنی معیشت کو ڈالر پہ لے آئے، اور ہم نے جو ہے نا وہ لوگوں کی انکم کے ذرائع ڈالر کے مطابق نہیں پیدا کیے، ہم نے سیلریز ڈالر کے مطابق پیدا نہیں کی، جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عوام غریب سے غریب تر ہو گئی، اور جو ہے چند لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے جو ہے ہم نے اپنے کرنسی کو بھی ڈی ویلیو کر دیا۔ ڈالر کا ریٹ کیوں بڑھے؟ جو ہمارے زر مبادلہ بھیجتے ہیں باہر سے، جو لوگ ہمیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں ہمارے ملک میں، یہ ان کے لیے ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بھیجیں۔ آپ ڈی ویلیویشن آف روپی کر کے، اپنی لوکل کرنسی کی ڈی ویلیویشن کر کے، ٹھیک ہے، آپ ہر چیز اس لیول پہ لانا چاہتے ہیں کہ وہ $200 بھیجیں تو یہ یہاں انف ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی کرنسی کو مضبوط رکھیں اور وہ زیادہ ڈالر بھیجیں۔ کنٹری مضبوط اس طریقے سے ہوگی یا اس طریقے سے ہوگی کہ آپ اپنی کنٹری کے غریبوں کو مار دیں، یہ جو ڈی ویلیویشن آف روپی کر کے، اپنی لوکل کرنسی کی ڈی ویلیویشن کر کے۔ پھر ایک اور جو فتنہ چل رہا ہے وہ آئی ایم ایف کا چل رہا ہے، کہ آئی ایم ایف یہ کنڈیشنز لگاتا ہے، آئی ایم ایف یہ کنڈیشنز لگاتا ہے، یہ شرائط بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو یا دیگر۔ اب ایک بندہ ہے، اس کی سیلری ہے 20,000 یا 25 یا 30,000، اور اس کے گھر کا الیکٹرسٹی کا صرف بل آ رہا ہے جو کہ آج 2017 میں آتا تھا 300 روپے، 400 روپے، میکسیمم 500 اور 700، میکسیمم کھلی بجلی یوز کریں 700 سے اوپر نہیں آتا تھا۔ آج 5 سال کی ترقی اور چینج نے ہمیں یہاں لا کے، یعنی کہ ہم ورس کی طرف چلے گئے۔ یہ کیسی ترقی ہے جو ہمیں ورس کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ وہ 700 کی بجائے 300 پہ آتا، میکسیمم 400 پہ آتا، 300 پہ آتا، ہم نے اس کو 7,000 پہ لے گئے ہیں۔ یہ 5 سال میں ہم نے ترقی کی ہے۔ آپ باقی چیزوں میں انفلیشن کا ریٹ دیکھ لیں، انفلیشن جو انکریز ہوئی ہے جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کا ریٹ دیکھ لیں، 2017 میں اندازہ لگا لیں، آج کی پرائس کھول کے چیک کر لیں، کیا یہ ہم نے ملک اور قوم کے مفاد کے لیے کیا ہے سب کچھ؟ حکومت کوئی بھی آئے، ڈزنٹ میٹر، لیکن کارکردگی کی بیسس پہ وہ پرکھی جانی چاہیے۔ اور کارکردگی کیا ہوتی ہے کہ اگر 2017 میں ایک حکومت آئی، اس کو 2018 میں اس کو ڈالر مل رہا ہے 70 روپیز پہ ہے، عوام کو اس حکومت سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں انکلوڈنگ می، ٹھیک ہے، لیکن وہی حکومت ڈالر کو 70 سے 34 یا 30 یا 25 پہ لینے کی بجائے 190 92 پہ لے گئی، کچھ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ حکومت آئی، پھر کیا ہوا؟ نیکسٹ آئے گی، پھر کیا ہوگا؟ عبوری حکومت بنے گی، پھر نیکسٹ الیکشن ہوں گے، اس کے بعد پھر حکومت بنے گی، اس حکومت کے بننے کے بعد پھر رونا رویا جائے گا کہ خزانہ خالی ہے، پھر انفلیشن انکریز ہوگی۔ آپ مزید کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عوام کو آپ نے خودکشیوں پہ مجبور کیا ہوا ہے، عوام کو آپ نے سٹریس ڈپریشن میں مبتلا کیا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اور غربت جو ہے، یہ تو آپ کو بڑے بڑے پیلیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ غریب کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جب کسی بھی انسان پہ تنگی آتی ہے تو وہ اپنا اس کو غصہ چڑھتا ہے، وہ نکالتا ہے کہیں نہ کہیں، کدھر نکالے وہ؟ دو راستے بچتے ہیں اس کے پاس، یا وہ ابراڈ چلا جائے یا وہ مر جائے، اور یا تیسرا راستہ ہے کہ وہ روڈوں پہ رلتا رہے جس طرح پاگل رلتے ہیں، یہی اس کے لیے بچتا ہے۔ تو ہمیں آج اگر ڈیسائیڈ نہ کیا تو کب ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس ملک کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ اگر تو مارنا ہے سب کو تو مر رہے ہیں ویسے بھی، کسی کو کیا پرواہ ہے؟ بڑے بڑے پیلیسز میں بیٹھ کے یہ حکومتیں انجوائے کر رہے ہیں، یہ پروٹوکولز انجوائے کر رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کے ریسورسز کا مس یوز کر رہے ہیں، بس مزے کی زندگی، کرپشن زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ لیکن اگر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے 22 کروڑ کا سوچنا ہے، ان کو فیسلٹیز دینی ہے، ان کی ویلفیئر کرنی ہے، تو پھر ڈیسائیڈ کریں، آپ باقی پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، پھر ڈیسائیڈ کریں۔ میں نے پہلے بھی ایک کہا تھا کہ ہم نے 74 75 سال ہو گئے ہیں تقریریں کرتے ہوئے، ان تقریروں نے ہمیں کچھ نہیں دیا سوائے مزید ورس جانے کے۔ آپ قائد اعظم کی تقریر دیکھ لیں، اس کے بعد انہوں نے ایوب خان کو اپوائنٹ کر کے کتنا بڑے نقصانات کروائے کنٹری کے۔ آپ ایون ہمارا راکٹ بھی 1961 میں امریکہ میں چلا گیا، یہ میں بات ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب مجبوری ہے، ہماری عوام کو پتہ نہیں ہوگا تو کیسے آگے چلے گا سسٹم۔ ٹھیک ہے جی، آگے آپ دیکھ لیں، جو ہی ذوالفقار علی بھٹو نے یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی میں پیپر پھاڑ کے تقریر کر کے جذباتی وہ نکلے، وہ بھی تنگ پڑے ہوئے تھے کہ میں بول بول کے ان کو تھک چکا ہوں، یہ کچھ کرتے نہیں ہیں۔ بھائی اگر آپ، ان کا ایک اپنا لیول تھا، ٹھیک ہے، وہ اپنی سوچ تھی ان کی، ٹھیک ہے، دلیر انسان تھے، انہوں نے بات کی، لیکن اس بات کا نقصان کیا ہوا، سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا کہ اس دن سے لے کر آگے آنے والی جتنی حکومتیں تھیں، اور
جو ہی انہوں نے وہاں کی اسپیچ کی واپس آئے تو پھر دیکھیں کہ ڈپارٹمنٹل سازش کتنی بڑی ہوئی کہ انہوں نے جنرل ضیاء جیسے ان پڑھ بندے کو اٹھا کے سی او ایس لگا دیا سب کی سینیورٹی کراس کر کے، اور انہی ذوالفقار علی بھٹو سے ان کو اپوائنٹ کروایا۔ پھر آگے چلتے آئیں، بے نظیر کا دور حکومت، نواز شریف کا دور حکومت، پھر بے نظیر، نواز شریف، یہ چلتے چلتے 10-12 سال گزر گئے ہمارے، پھر جنرل مشرف نے ٹیک اوور کر لیا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ پھر آگے جو ہے جنرل راحیل شریف کا، نواز شریف کا دور آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے زرداری صاحب کا دور آیا، کیا کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ آج دن تک دیکھ لیں، پھر عمران خان کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، وہ دن لے کے آج کے دن تک پچھلے 30 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی ان 4-5 سالوں میں ہوئی۔ میں بات کرتا ہوں سچ کلیئر اینڈ ویری کلیئر، میں ریگارڈ لیس آف اینی پارٹی افیلیشن اور اینی، پاکستان سب سے پہلے ہے تو پھر پاکستان کو سامنے رکھ کے بات کی جانی چاہیے۔ پھر طرفداری کسی کی جو ہے وہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ ہر انسان میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اسی طرح کنٹری کا سسٹم ہے، جو بھی حکومت آتی ہے کچھ اچھے کام کرتی ہے، کچھ اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی بھی حکومت ہے وہ 100% پرفیکٹ نہیں رہی، لیکن ایٹ لیسٹ آپ ٹیلنٹڈ لوگوں کو تو چوز کر کے اہم عہدوں پہ لگا سکتے ہیں۔ آپ نے ایسا سی ایم چوز کیا، ایسا گورنر چوز کیا جو کسی کام کے نہیں۔ لاسٹ 75 ایئرس دیکھ لیں، میں ایک حکومت کی نہیں بات کر رہا ہوں، آپ پوری کابینہ ایلیٹ دیکھ لیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی اس اسپیچ کے بعد سے لے کر انفلیشن انکریز ہونا شروع ہوئی اور آج دن تک ہماری تباہی نکل رہی ہے عوام کی۔ سیلریز کتنی ہیں؟ 10,000 20,000، جو آج سے 400 سال پہلے انگریز اپنے غلام سپاہیوں کو دیا کرتا تھا۔ اگر آج کی ویلیویشن آف کرنسی رکھی جائے کہ اس وقت کا 300 سال پہلے کی اور آج کی، تو آج پاکستان کے وہی حالات ہیں۔ صرف چند لوگ ہیں ایلیٹ میں سے جو لاکھوں روپے کی سیلری اور ہر طرح کی فیسلٹی فری ہے، ان کو کسی چیز کا پرواہ نہیں ہے کیونکہ ان کا سسٹم چل رہا ہے۔ عوام جائے بھاڑ میں، مریں جئیں، جو کچھ مرضی کریں، وہ ان کے لیے، عوام کے لیے جملہ آتا ہے جی کما لینا۔ آپ نے کون سے ذرائع پیدا کیے ہیں عوام کے لیے کمانے کے کہ عوام کما لے؟ آپ نے کون سی بزنسز ڈیولپ کیے ہیں؟ آپ نے کون سی معیشت کو ڈیولپ کرنے کے لیے، انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کاوشیں کی ہیں؟ آپ نے کیا پالیسیز بنائی ہیں؟ آپ نے کیا لانگ ٹرم پالیسی بنائی ہے آپ نے پاکستان کی انفلیشن کو ڈیکریز کرنے کے لیے، پاکستان کے فیوچر کو سیکیور رکھنے کے لیے؟ معاشی انسیکیورٹی جو ہے وہ کنٹری کو، سری لنکا کی حالت دیکھ لیں، زوال لے آتی ہے۔ لیبیا کی حالت دیکھ لیں، دفاعی لحاظ سے کمزوری ہوئی تو لیبیا کی حالت دیکھ لیں، پیسہ ان کو نہیں بچا سکا، ٹھیک ہے۔ اور دفاع اور معیشت دونوں کمزور ہوں تو سری لنکا کی حالت دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ڈیفنس ہونے کے باوجود بھی کاورڈ رول کر رہے ہوں تو صدام حسین کے حالات کو دیکھ لیں، عراق کے حالات کیا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا ساتھ نہ دے، قریبی ہمسائے دوست ساتھ نہ دیں تو افغانستان کی حالت دیکھ لیں۔ ان کے پاس نہ معیشت تھی اور نہ ان کے پاس اسلحے کی بہت زیادہ جدت تھی، لیکن ان کے پاس ایمان تھا، دولت نہیں تھی لیکن وہ لڑے، وہ جانتے تھے کہ آزادی کیا چیز ہے، وہ لڑے، 20 سال انہوں نے اسٹرگل کی۔ یہ سب چیزیں دفاعی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے مضبوط ہوں گے تو سب کچھ پرفیکٹ رہے گا۔ ادروائز آپ کسی، آج کا وقت جو جا رہا ہے نا، کسی ایک معاملے میں بھی آپ ویک ہو گئے نا تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا آپ نے یہ پالیسیز اس لیے بنائی ہیں کہ عوام جو ہے فوج کا ساتھ نہ دے سکے، کہ فوج لڑے اکیلے بارڈر پہ؟ پہلے تو عوام گنے اٹھا کے پہنچ جاتی تھی نا فوج کا ساتھ دینے کے لیے، آج بھی ہیں الحمدللہ، ایسی بات نہیں کہ نہیں ہے، لیکن دا پرابلم از کہ ایک انسان کو معیشت کی، یا اس کا گھر ہی نہیں چل رہا، وہ گھر سے خوشحالی ہی نہیں ہے، وہ اتنے پیسے ہی نہیں دے سکتا کہ وہ 50 لاکھ، آج کی مہنگائی کے مطابق 50 لاکھ 1 کروڑ گھر والوں کو دے کہ یہ آپ اپنا گزارا کریں جب تک میں واپس نہیں آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر جائے جنگ پہ، جہاد اس پہ فرض ہو گیا کیونکہ اس کے پاس معیشت مضبوط ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، وہ اپنی بندوقیں اٹھائے گا، وہ اپنا گنز اٹھائے گا، وہ فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا، لڑائی کوئی کسی بھی طرح کی ہو۔ لیکن یہ جو آپ نے حالات پیدا کر دیے ہیں، کیا آپ نے اس لیے پیدا کیے ہیں یہ غربت، پاورٹی کے، یہ لوگوں کے دلوں میں سے فوج کی محبت ختم ہو جائے؟ پہلے سیاستدان کرپٹ تھے، اب دنیا میں آپ فوج کو کرپٹ کر رہے ہیں، اور چند جرنیل ہیں جو ایسا پالیسیز بنا کے گڑبڑ کر رہے ہیں، کیوں؟ آپ کو کس نے یہ گورنمنٹ کی ٹیکس منی سے آپ کو پیسے پے کیے جا رہے ہیں، آپ کو سیلریز دی جا رہی ہیں، فیسلٹیز، سہولتیں دی جا رہی ہیں، آپ کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ پورے 22 کروڑ عوام کے مفادات کو نقصان پہنچائیں یا ان کو پریورٹی نہ دیں یا ان کو ورس پہ لے جائیں، ٹھیک ہے۔ باتیں سچ کڑوا ہوتا ہے
لیکن جب تک ہم برداشت کرنا نہیں سیکھیں گے، ہم اپنی اصلاحات کرنا نہیں سیکھیں گے، تو ہم کیسے موو فارورڈ ہوں گے؟ بھٹو کو کیوں مارا ہے؟ کسی کے پاس جواب ہے؟ ایوب خان کی ایک کال بھٹو کی جان بچا سکتی تھی، لیکن بھٹو نے مخالفت کی تھی کہ ہم راکٹ امریکہ کو نہیں دیں گے ایوب خان کی، بس یہ دونوں میں کلیش ہوا۔ پھر بھٹو نے اپنا راستہ لیا، ایوب خان کا بھی اقتدار ختم ہو گیا۔ لیکن یہ جو مافیا سسٹم ہوتا ہے نا، آپ کو پاور ملی ہے تو آپ نے مافیا بنا لیا ساری ایڈمنسٹریشن کو ساتھ لگا کے، یہ غلط ہوتا ہے۔ آپ ایوب خان کی ہسٹری کو دیکھ لیں، اس کے ٹنیور، آپ جو پیک کا ٹنیور تھا، اس نے کتنے لوگوں کو زمینیں دے کر اپنا غلام بنا لیا، کتنے لوگوں کو اس نے زمینیں دی، کتنے بیوروکریٹس تھے، کتنے جنرلز تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ آپ کا احسان کر رہا ہے تو آپ اس کی بات نہیں مانیں گے؟ یہ میرے جیسا کوئی اصول پرست تو نہیں ہوتا نا کہ نو دیٹس ناٹ گڈ، آئی ایم لیونگ، میں یہ نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ یہ میرے ملک اور قوم کے مفادات کے خلاف ہے، میں روکھی سوکھی روٹی کھا لوں گا، گزارا کر لوں گا، لیکن میں غلط کام نہیں کروں گا۔ کوئی ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ یہ چند ایک ہوتے ہیں جو اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے، یا ملک کی ساورنٹی اور مفادات کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی؟ تو کیا ہوا؟ آپ اس کی ہسٹری، اس کی ایک کال جو ہے اس کو بچا سکتے، پھر ایک کال بچائے کیوں؟ آپ نے نااہل انسان کو بینگ اے سی ایس کیوں لگایا؟ آپ نے اس کی سفارش کیوں کروائی؟ آپ نے اس کو اپوائنٹ کیوں کروایا؟ پھر ضیاء الحق کی غلطی دیکھیں، اس نے جا کے انڈیا والوں کو کان میں دھمکی دی، ٹھیک ہے؟ ہم ایسے ہی سنا ہے وہی، اس نے دھمکی دی کہ ہم نے بنا لیا ہے جو کچھ بنانا تھا، لہٰذا تم ابھی باز رہو۔ کتی چورانہ رلی ہوئی سی، انہوں نے جا کے فوراً امریکہ سے شکایت کی، امریکہ والوں نے انہیں سویت دونوں نے مل کے سوویت وار میں پھنسا دیا، مسٹر جنرل ضیاء الحق کو نہیں، پوری آرمی کو پھنسا دیا، ہماری پوری نیشن کو پھنسا دیا۔ پھر جہاد جہاد جہاد، پھر وہ سسٹم چلا، پھر جہاد کے نام پہ پھر قواریت چلی پاکستان میں، شیعہ سنی کے فسادات ہوئے، کتنے لاکھوں لوگ مروا دیے گئے۔ پھر نیکسٹ کیا ہوا؟ آپ دیکھیں نا، مسٹر ضیاء کے ٹنیور کے بعد دیکھیں آپ کیا ہوا، کیا ہوا؟ آپ نے بے نظیر آئے، نواز شریف آئے، ٹھیک ہے؟ پھر بے نظیر آئیں، پھر نواز شریف آئے، پھر کیا ہوا؟ پھر جنرل مشرف آئے، پھر 2002 کا جو کارگل کا جو 2002 تک جو چلا ہے کارگل وار والا معاملہ، ٹھیک ہے جی، اور دیگر جو معاملات چلے ہیں لڑائی کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، دلیری اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن آپ کو ماضی سے آپ نے سبق نہیں سیکھا تھا؟ ہماری انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ کیا کر رہے تھے ہمارے جو کنٹری کی سورنٹی قائم رکھنے والے ادارے ہیں، وہ کیا کر رہے تھے کہ ہمیں پہلے ہی سوویت وار میں ایسے پھنسا دیا گیا، ابھی دوبارہ ہمارے لیے کوئی نیا جال بچھایا جا رہا ہے، اور وہ جال کیا تھا؟ وار آن ٹیرر کا جال تھا۔ آخر آپ کو پھر ادھر ہی 2007 میں لال مسجد کے آپریشن سے لے کر اس کے بعد اٹھنے والے لڑائی جھگڑے کو دیکھ لیں آپ، مروایا گیا کتنے لوگوں کو۔ یہ تو وہ تعداد ہے نا، 1.5 لاکھ یا 1,20,000 یا 90,000، جو کچھ بھی کاؤنٹ ہو رہا ہے، یہ تو وہ تعداد ہے جو آرمی کی تعداد ہے، جو آرمی کے جوان شہید ہوئے ہیں وہاں انڈر دا گاو آف وار آن ٹیرر۔ یہ تو وہ ہے نا، یہ تو وہ ہے جو وہ شہید ہوئے ہیں، یہ تو کاؤنٹیبل ہے۔ وہ جو کاؤنٹیبل نہیں ہے، جو مسجد اور مدرسوں اور شہروں میں لوگ بم بلاسٹ میں شہید ہوئے ہیں، وہ تو کاؤنٹیبل ہی نہیں ہے۔ وہ کتنے لاکھ لوگ تھے یا کتنے ہزار لوگ تھے؟ اور جو پاکستان کو پوری دنیا میں ایک بیڈ جو ہے وہ اس کی ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے پاکستان کی، اور پاکستانیوں سے لوگوں نے نفرت کرنا شروع کر دیا۔ آپ جا کے امریکہ میں بولے میں پاکستانی ہوں، سب سے پہلے وہ آپ کو دیکھتے تھے ٹیررسٹ تو نہیں ہے۔ کیوں آپ نے یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہونے دیا؟ مارنا تھا تو فوج کے ساتھ لڑتی مارتی، یہ دلیری ہے یار۔ آپ کے پاس اسلحہ ہے، لیکن ایک نہتے لوگوں کو کیوں مروایا گیا؟ پھر آپ نے ایکسیس کیوں دی بلیک واٹر اور را والوں کو؟ آپ نے کسی نے کوئی گڑبڑ کی تو کوئی اس ملک کے اندر انٹر ہوا نا، خواہ بلیک میل کر کے اندر گھسائے گئے یا جیسے بھی۔ کل کی نیوز پیپر میں چل رہا ہے کہ ایک لائن، چھوٹی سی سرخی ہے، یہ اس ملک کے غداروں کی سچویشن دیکھیں کہ چھوٹی سی ہے، چھوٹی سی سرخی چل رہی ہے کہ 2021 میں 43 لوگوں کو، 43 انڈینز لوگوں کو پاکستان کی سٹیزن شپ دی گئی ہے، اور 2022 میں آج تک 7 لوگ مزید ان کو سٹیزن شپ آف پاکستان الاؤ کی گئی ہے۔ آپ بتائیں مجھے، یہ کیا آپ کے لوگوں کو بھی، انڈیا کی کتنی اسٹیٹس ہیں، کیا آپ کے 47 لوگوں کو ان کے ہر اسٹیٹ میں نیشنلٹی دی گئی ہے؟ کچھ بات کریں نا، کسی کے پاس کوئی آنسر ہے؟ پھر عوام کو کیوں مروا رہے ہیں آپ؟
भारत इंडिया के वार वार करवा करवा क्योंकि अगर आपने नेशनलिटियाँ देनी है उनको बीइंग अ रूलिंग एलीट, तो फिर अवाम का क्या कसूर है? फिर आप जंगें क्यों करते हैं? कुछ सोचने की बातें हैं ना। कश्मीर का उन्होंने वो आर्टिकल अपना ख़त्म करके, वो आर्टिकल क्या था? जस्ट पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ जंक। क्या हैसियत है उस पेपर की? हम नहीं मानते उसको, लेकिन कैसे नहीं मानते? उन्होंने वो सारा ख़त्म कर दिया, जो कुछ भी करना था वो तो एक उन्होंने बहाना रखा, बाकी उन्होंने कश्मीर मकबूजा पे कब्जा कर लिया, वो उन्होंने अपना बना लिया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया कि अगर आप नेशनलिटियाँ दे दे के आपने अपना सब कुछ बनाया, पाकिस्तानियों ने शहीद पाकिस्तानी हुए, पैसा पाकिस्तानियों को लगा, नुकसान पाकिस्तानियों को हुआ, गुर्बत पाकिस्तानी आवाम ने देखी, जो कुछ भी डिफेंस बनाया, और आप इंडिया वालों को यहाँ ला के नेशनलिटियाँ दे के क्या कंप्रोमाइज़ करवाना चाहते हैं अपना सब कुछ? कोई बात हो ना, बोलें, किसी के पास कोई जवाब है? ऐसा क्यों किया गया? आपको एक ऐड करना चाहिए, सिटीजन पाकिस्तान की लैंड किसी भी फॉरनर के लिए परचेजेबल नहीं है। दूसरी आपको शिक ये ऐड करनी चाहिए कि हलफ उठाए वो, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू आवर लॉ, वो स्टाम्प पेपर पर लिख के दे के मैं जब तक भी इस कंट्री से बिलोंग करूंगा, क्योंकि अब मैं अपनी नेशनलिटी छोड़ आया हूँ, लिहाजा आपकी नेशनलिटी ले रहा हूँ, लिहाजा मैं आपके रियासत और कौम और मुल्क से वफादार रहूँगा सारी ज़िंदगी, और इस मुल्क का कोई राज या कोई भी बात मैं जो है वो किसी को नहीं बताऊँगा जो इस मुल्क और कौम के मफादात के ख़िलाफ़ होगी। फिर दूसरा, गवर्नमेंट को एक लॉ बनाना चाहिए कि ये लोग गवर्नमेंट की किसी जॉब पे नहीं लगेंगे, खा वो मिलिट्री हो या सिविल हो। अपना काम करें, मज़दूरी करें या बिज़नेस, ये उनका मामला है, लेकिन बिज़नेस के हवाले से भी क्या बिज़नेस के हवाले से ये कंप्रोमाइज़ करवाना चाह रहे हैं कि बिज़नेसमैनों को मरवा के उनको वही 2007 वाली गेम दोबारा शुरू तो नहीं होने वाली कि बिज़नेसमैनों को से टेक ओवर करवाना चाह रहे हैं? क्या क्या चल क्या रहा है? कौन सोच रहा है और कौन क्या पॉलिसियाँ बना रहा है? ऊपर से ये दीगर क्राइसिस में हमें उलझाया गया है, ऊपर से हमें आईएमएफ के क्राइसिस में उलझाया गया है। यार हम टेररिस्ट नहीं हैं, हम गुड नेशन हैं, लेकिन हमारे इतनी उंगली ना की जाए कि हम हम जो है वो हम नक आ जाएं और हम कहें कि तुम लोगों की ऐसी की तैसी। हमारा जुर्म क्या है? आज़ादी है हमारा जुर्म। हमारा जुर्म क्या है? हम अपनी नेशन को खुशहाल रखना चाहते हैं। हमारा जुर्म क्या है कि हम अपनी पूरी आवाम को हर तरह की फैसिलिटी देकर उन्हें खुशहाली की ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। ये जुर्म है हमारा, हम आज़ादी के साथ रहना चाहते हैं। हम भी दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह एक सिविलाइज्ड नेशन बन के रहना चाहते हैं। क्या ये हमारा जुर्म है? क्या कायद-ए-आज़म ने आज़ादी हमें इसलिए हासिल करके दी थी कि सारी दुनिया हमें ख़त्म करने पे तुलाए? क्या कायद-ए-आज़म ने आज़ादी जो दिलवाई थी वो मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिलवाई थी या मुसलमानों की किलिंग के लिए दिलवाई थी? अगर आप आज इंडियंस को नेशनैलिटी दे रहे हैं तो आपने कायद-ए-आज़म और इकबाल के नज़रिए से गद्दारी कर दी है। आप ग्लोबल विलेज बनाएँ, जो कुछ मर्ज़ी करें, लेकिन हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे कंप्रोमाइज़ क्यों करें? आपने ड्रोन अलाउ क्यों किए? आपकी जुर्रत कैसे हुई? आप इस गवर्नमेंट, इस 22 करोड़ आवाम की पेमेंट पे, टैक्स की पेमेंट पे आप मुलाजिम लगे हुए हैं। आपको किसने ये अलाउ किया कि आप ड्रोन हमले अलाउ करें? इस हवाले से मैं इमरान खान के साथ हूँ, जो उसका बयानिया था। इतना भी कावड़ नहीं होना चाहिए यार कि कोई आपके मुल्क में आपने इतना असला क्यों बनाया और आपकी आवाम को वो अंदर घुस के मार गए? क्या इंदिरा गांधी ने नहीं कहा था कि मैं पाकिस्तानियों को मारने की ज़रूरत नहीं है, हम उनके घरों में घुस के उनको मारेंगे? दो इसकी बातें सीधी-सीधी हैं। अगर ये भी आपको समझ नहीं आई हैं तो फिर बताएं, आपको रिज़ाइन नहीं दे जाना चाहिए था कि यार मैं इस मुल्क को लीड करने के काबिल नहीं हूँ? कोई भी था, पिछले 75 साल हो गए हैं। दो बातें उससे के उस धमकी से निकलती हैं। एक, मीडिया वॉर, कि मीडिया के ज़रिए उन्होंने हमारे सारे कल्चरल सिस्टम, वैल्यूज़, हमारी अक़दार, हया को तबाह करके रख दिया। दूसरा, जो वार ऑन टेरर के नाम पर अफ़गानिस्तान से रॉ ने 17 से 21 कैंपों के साथ ऑपरेट करके पाकिस्तान की तबाही निकाली। अब बताएं मुझे आप, या इस कौम को बता दें कि ये क्या होता रहा है इस मुल्क के साथ। सिर्फ मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी तो नहीं है कि वो अपने जो भी हमारा बनाया है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, उसको प्रोटेक्ट करता रहे। सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। 22 करोड़ आवाम की सॉवरेनिटी और प्रोटेक्शन की से जुड़ी हुई है ये बात कि हम कैसे अपने मामलात को परफेक्ट रखेंगे। और फिर आप
نے اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کی بجائے آپ نے بزنسز بند کروانے شروع کر دیے. ٹھیک ہے جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوا کیا اس ملک کے ساتھ جب جنرل ضیاء کو یا پاکستانی آرمی کو ایک پالیسی دے کر سوویت وار میں الجھایا گیا؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ کل ہوئے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ اس وقت انٹر کیے گئے پاکستان کی حدود میں، اور کتنے لوگوں نے کون کون سی جگہ کیپچر کی، اور کتنے لوگ آج عہدوں پہ عہدوں مطلب گورنمنٹ کے ملازم بن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو کیا معلوم ہے یہ؟ اگر معلوم ہے تو پھر آپ نے سیکورٹی کیوں نہیں کی؟ آپ نے تحقیقات کیوں نہیں کی؟ آپ نے الاؤ کیوں کیا؟ 22 کروڑ عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ انہی کی ٹیکس منی سے آپ کو اقتدار ملا ہے، خواہ آپ سول ہیں یا ملٹری. پاکستان کی ساورنٹی اور تحفظ سب سے پہلے ہونا چاہیے. باقی قائد اعظم سے لے کر آج تک لاکھوں لوگ شہید ہو گئے پاکستان میں. ہم اپنا ایک یہ قانون نہیں بنا سکے یار کہ انسانی زندگی کتنی قیمتی ہے، کتنے لاکھ لوگ ہمارے اس میں شہید ہوئے. جو قائد اعظم کی جو تحریک تھی یا علامہ اقبال کی جو اسٹرگل تھی، یعنی کہ مسلمانوں کے حوالے سے کتنے لاکھ لوگ شہید ہوئے. ہم ایک فوراً ہی ہم ایک پالیسی نہیں بنا سکے یار کہ ہم اپنے فیوچر کے لوگوں کو کیسے بچا سکتے ہیں. 75 سال ہو گئے، چنٹیوں کی طرح لوگوں کو مارا جاتا رہا ہے اس ملک میں. کیا یار، قیمتی لوگ ضائع ہو گئے. ہمیں مولوی تو برا لگتا ہے، ہمیں اسلام سے بھی چڑ ہے، ہمیں علماء سے بھی اناد ہے، کیونکہ وہ ہماری خواہشات کے اگینسٹ سچ بولتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات کہ جب بھی پاکستان میں معاملات خراب ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی عالم جو ہے نا، جس کا نہ حکومت سے کوئی کنسرن ہے، نہ سیاست سے کوئی کنسرن ہے، لیکن پاکستان کے بارے میں بولنا سب کا رائٹ ہے. کوئی کچھ بھی بول سکتا ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، کچھ بھی بول سکتے ہیں. لیکن کوئی بھی جب بولے تو مارا اور نقصان کس کا کیا جاتا رہا ہے؟ علماء کا، پڑھے لکھے لوگوں کا. کتنے عالم ہیں شہید ہوئے ہیں؟ مولانا احمد شاہ نورانی سے کو دیکھ لیں، مولانا سمیع الحق کو دیکھ لیں، مولانا ان کو علی شیر حیدری کو دیکھ لیں، مولانا عادل کو دیکھ لیں، زیادہ دور نہ جائیں. کتنے بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، کتنے بڑے بڑے ذہین لوگ شہید ہوئے. آپ سے مانگتے بھی کچھ نہیں ہیں، گورنمنٹ سے کچھ نہیں مانگتے ہیں وہ. لیکن کیا گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جانا تھا؟ کیا گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ہماری نیشن کی اصلاح کرتے ہیں اور ان کو کچھ نہ کچھ اسلام کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں تاکہ ان کی لائف بیسٹ رہے، اور بچوں کے پڑھاتے ہیں، استاد ہیں، ٹیچرز ہیں. کیا ہوتا کیا رہا ہے اس کنٹری کے ساتھ؟ آپ چھوٹے چھوٹے جھگڑے میں الجھا کے لوگوں کو، ذہین اور ٹیلنٹڈ لوگوں کو آپ پھنسا دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں آپ بڑے بڑے نقصان کروا دیتے ہیں. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ذہین لوگ مروا دیے گئے اس ملک میں. کوئی کوئی تو کوئی تو کچھ سوچ ہوتی یار کہ کوئی پالیسیز بنتی ہیں اس ملک کی بہتری کے لیے. مجھے اور بہت سے لوگوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ انہوں نے، امریکہ والوں نے جب اس کانٹیننٹ کو آزاد کیا، برطانیہ والوں اور امریکہ والوں نے دونوں مل کے، تو انہوں نے اپنے بندے آرمیز میں چھوڑے ہوئے ہیں. پاکستان میں ضرور چھوڑے ہوئے ہیں انہوں نے. انڈیا کا مجھے نہیں معلوم، کیونکہ انڈیا کی ساری جو رولنگ سسٹم ہے وہ ہندوؤں کے قبضے میں ہے. وہ ان کے ٹرسٹ وردی تھے اس وقت بھی. ٹیپو سلطان کو شہید کرانے کے حوالے سے بھی وہ ان کے ٹرسٹ وردی تھے، آج تک ان کے ٹرسٹ وردی ہیں وہ. لیکن پاکستان میں انہوں نے اپنے بندے ضرور رکھے ہوئے ہیں جو ان کو ایک ایک چیز کی انفارمیشن دیتے ہیں، تاکہ، اور یہاں مرواتے ہیں لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو، ذہین لوگوں کو، تاکہ یہاں کوئی اچھا انسان اس ملک کو لیڈ کرنے کے لیے اوپر نہ آ جائے. اتنا بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے. ہم کوئی ٹیررسٹ نہیں ہیں، لیکن بنیادی ضرورتوں اور سہولیات تو ہمارا حق ہے. عوام بھوکی مر رہی ہے اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور 75 سالوں میں آپ ساری کابینہ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر گورنمنٹ کی کابینہ، خواہ سول تھی ملٹری تھی، سب کو اٹھا کے دیکھ لیں، کتنے کچھ لوگ، کتنے کچھ ٹیلنٹڈ لوگوں کو اوپر لایا گیا. مجھ کو مارنا ہے، میری جان حاضر ہے. میں 28 سال سے جدوجہد کرتا ہوں اس کنٹری کے لیے اکیلے. میں نے کسی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلائی. لیکن آج یہ باتیں کرنے پہ میں مجبور اس لیے ہو گیا ہوں کیونکہ بے حسی پیدا ہو گئی ہے اور نظریات کی کمپرومائزیشن پیدا ہو گئی ہے. مجھے فیوچر آف پاکستان تھوڑا سا دھندلا دھندلا لگنے لگ گیا ہے، اس لیے میں پریشان ہوں زیادہ. بات یہ نہیں ہے
کنٹری رہے گی یا نہیں رہے گی. بات یہ ہے کہ اس 22 کروڑ عوام کا کیا بنے گا. کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا کیا ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کو سہولیات کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کو اچھا کھانا کھانے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کو اچھا فروٹ کھانے کا حق نہیں ہے؟ دنیا کے جن جن ملکوں پہ بھی آپ نے احسان کیے ہیں نا، میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ آج سے 20 سال بعد، 40 سال بعد وہ آپ کو وہ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں. نیکسٹ جب جنریشن ان کی آ جائے گی نا، وہ کہیں گے کون ہمارے، میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہمارے ریلیٹیوز میں سے ہی، میں اب بھی پردے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ریلیٹیوز میں سے ہی ایک بڑے اچھے انسان تھے. انہوں نے میر پور کے لوگوں کو UK میں آباد کروایا جب ڈیم بنا تھا، بھٹو کو مشورہ دے کے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ ان کی قبروں کے قریب سے گزر جاتے ہیں. اگلی جنریشن کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے باپ پہ احسان کس نے کیا تھا، کون لے کے گیا تھا ہمارے ماں باپ کو انگلینڈ میں. نام کس کا چلا، بھٹو صاحب کا اور ملکہ برطانیہ کا، لیکن جو اصل لوگ تھے ان کی قبروں پہ دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں آج. تو جب ہم اپنی اگلی پیڑھی کو یہ بات نہیں بتائیں گے کہ ہسٹری نہیں بتائیں گے اور یہ اویئر نہیں کرائیں گے کہ اچھے لوگ کون تھے، تو ان کو کیا پتہ ہوگا کہ کون کہ مر کے مٹ کے. ہم تو انجوائے کر رہے ہیں یار، بڑی بڑی گاڑیاں انجوائے کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مزے کی زندگی گزارو. لیکن جس جگہ کو چھوڑ کے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے تو ایٹ لیسٹ آپ کو کچھ کرنا چاہیے تھا. آپ نے 4 4 منزلہ بنگلے بنا دیے 50 50 کروڑ کے، لیکن آپ نے 20 کروڑ کی 2 ملیں نہیں لگائیں اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، کہ اس سے 10,000 لوگوں کا روزگار جڑ جائے. آپ کی یہ سوچ نہیں تھی کہ یار یہاں سے چیزیں، یہ لوگ جب کام کریں گے، ایک تو ان کا روزگار چلتا رہے گا، دوسرا ان کا جو پروڈکٹس بنیں گی وہ ہم وہاں لے کے جائیں گے، سیل کریں گے، اپنے بھی بزنس ڈیولپ کریں گے، دونوں طرف سے فائدہ ہوگا. یہ 4 4 50 50 کروڑ کی کوٹھیوں پہ لگ گئے، کوٹھیوں کی ریس پہ لگ گئے. کالونیزم نے اس ملک کو مزید تباہ کر کے رکھ دیا، اسٹیٹس کو نے اس ملک کو مزید تباہ کر کے رکھ دیا. لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور یہ اندازے اور جائزے لگا رہے ہیں. کیا یار، کیا بے حیثیت. قائد اعظم روتا ہوگا اپنے، لیکن وہ کیوں روئے؟ نہ اہل ٹکرے اگر اس ملک کو، تو اس میں قائد اعظم کا کیا قصور تھا؟ اگر سب کچھ ٹیک اوور کر لیا گیا نہ اہلوں کے ہاتھوں، تو پھر اس غریب کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے تو اپنے اسٹرگل کی جو کرنی تھی، انہوں نے بیسٹ طریقے سے چلے. لیکن آگے کیا ہوا؟ آپ نے آج دن تک آپ نے بنگلہ دیش کے حوالے سے جو غداری ہوئی، کوئی آپ گورنمنٹ یا آفیشیل لیول پہ آپ نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا ہے. نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی. مقبوضہ کشمیر وہ فارغ ہو گیا. ہمارا یہ چھوٹا سا ملک بچا ہے جس میں 22 کروڑ پنجرے میں بند ہیں، غربت کے پنجرے میں، بے بسی کے پنجرے میں بند ہے. بس گزارا کر رہے ہیں. کیا فیوچر ہوگا اگر یہ حالات اسی طرح چلتے رہے؟ کیا فیوچر ہوگا؟ اپنے لوگ لیڈ کرنے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ آپ ان کو اس قابل نہیں سمجھتے، لیکن آپ لوگ نیشنلٹیاں انڈیا والوں کو دلوا کے کیا ان سے لیڈ کروانا چاہتے ہیں؟ وہ بہت قابل ہیں. کیا آپ کو ضیاء الحق کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں سے ہیں؟ کیا آپ کو آپ پھر سینیارٹی چینج، بھائی یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ سینیارٹی کیوں چینج ہو؟ ٹھیک ہے، کیوں چینج ہو؟ پوری دنیا میں کیا ایسے ہوتا ہے؟ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک، امریکہ کی کتنی بڑی فوج ہے، کیا انہوں نے کبھی سینیارٹی چینج کر کے کسی کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا؟ آپ دیکھ لیں پچھلے 75 سال. سب سے اہم بات آپ یہ دیکھ لیں کہ CIA کا وجود 1947 میں ہوا. جو ہی پاکستان آزاد ہوا، جو ہی انڈیا آزاد ہوا، ادھر سے CIA بن گئی. CIA وجود میں آئی 1947 میں. کیا CIA پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے وجود میں آئی تھی، یا پاکستان کے اندر اپنے بندے اپوائنٹ کرانے کے لیے، انکلوڈنگ را؟ کیونکہ دونوں ملے ہوئے ہیں نا آپس میں، امریکہ اور انڈیا دونوں مل کے جو ہے نا اپنے بندے اپوائنٹ کرواتے رہے ہیں اس ملک کے اندر. کیا یہ بے حسی جو چھائی ہوئی ہے پوری رولنگ ایلیٹ پہ لاسٹ 75 ایئرس سے، کیا یہ اس لیے چھائی ہوئی ہے کہ لوگ چنٹیوں کی طرح مارے جاتے رہے کہ ان کے کانوں پہ جونا رنگی؟ یار کہ لا بنا دیں یار، کیوں بے گناہ لوگ مارے جائیں؟ انسان کی زندگی کی قیمت کوئی نہیں ہے؟ دیکھیں نا، انسان کی زندگی کی قیمت کوئی نہیں ہے. کیوں؟ جو بھی اس ملک میں بولا
اس کو بند کر دیا گیا، اس کو پریشان کر دیا گیا، اس کو کھڈے لائن لگا دیا گیا، یا اس کو جان سے ہی مار دیا گیا کہ آئندہ بولنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ ایک 25 روپے کی 50 روپے کی گولی، 100 روپے کی 200 روپے کی گولی یوز کر کے آپ نے 2 کھرب کے بندہ ضائع کر دیا، اس کی جان ضائع کر دی، اس کی زندگی ضائع کر دی۔ آپ کو اس لیے تو اقتدار نہیں دیا جاتا کہ آپ لوگوں کی قتل و غارت میں ملوث ہوں، آپ کو اس لیے اقتدار دیا جاتا ہے، خواہ عوام کی طرف سے ہو خواہ رب کی طرف سے ہو، کہ آپ جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں ان کے تحفظ کریں، ان کی پروٹیکشن کریں، ان کے لیے سہولتیں پیدا کریں، ان کے لیے زندگی کی آسانیاں پیدا کریں۔ اپنا محاسبہ خود نہ کریں گے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا، اگر آپ نے ڈگریزم کوئی معیار رکھا ہوا ہے تو پھر ٹیلنٹڈ لوگوں کو تو جگہ پھر الگ ہی رہ گئی ان کی، پتہ نہیں کدھر ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ایٹ لیسٹ پڑھے جو ڈگری لے کے پڑھتے ہیں، جو پڑھ کے ڈگری لیتے ہیں، ایک ہی بات ہوئی، ایٹ لیسٹ وہ ڈگری والے لوگ تو لگائیں نا آپ۔ پھر بینگ اے رولنگ ایلیٹ، ایک رشتہ لینے جاؤ نا، تو ہر پوری نیشن، پورے ورلڈ کا ایک کویسچن ہے، لڑکا کرتا کیا ہے؟ اس ملک کو 75 سال ہو گئے ہیں، آپ نے ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا، نہ ووٹ دینے والے نے، نہ ووٹ لینے والے نے، نہ ووٹ دلوانے والوں نے، ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا کہ ملک چلانا ہے، ایک قصبہ نہیں چلانا ہے، 2000 لوگوں کو فیکٹری میں کنٹرول نہیں کرنا ہے، 22 کروڑ لوگوں کا ملک چلانا ہے۔ ہمیں سینیٹر، منسٹر، جو کچھ بھی رولنگ ایلیٹ کے جتنے بھی جنرلز ہیں، جتنے بھی جو کچھ بھی ہیں، پوری رولنگ ایلیٹ، ایٹ لیسٹ پڑھے لکھے لوگوں کو لگایا جاتا ہے۔ یار آپ نے کلنگ مشینیں رکھی ہوئی ہیں بے گناہ لوگوں اور ٹیلنٹڈ لوگوں کو مارنے کے لیے، یا آج بھی ہم پہ حکومت امریکہ ہی کر رہا ہے۔ آج دیکھیں نا پھر بات کدھر چلی جاتی ہے، لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے لوگوں کو پرکھنے کے معیار کیا رکھ لیے ہیں؟ اے بندہ چوڑا ہونا چاہیے، ہیں؟ واٹ نان سینس از دس؟ بندے کو پورے کی عقل نہ ہو، صرف بندہ طاقتور پہلوان بھرتی کرنے ہیں آپ نے؟ ٹھیک ہے، وہ جو ڈیفنس کا سوچ ہوتی ہے نا کہ روبدار انسان ہو، وہ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن آپ ٹیلنٹڈ لوگوں کو تو ضائع نہ کریں نا ان تھاٹس کی وجہ سے۔ گورا ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، سونا ہونا چاہیے، قد کاٹ ٹھیک ہونا چاہیے، یار وہ کیا؟ آپ ٹیلنٹ کو کدھر ویسٹ کر رہے ہیں آپ ایلن مسک کی مثالیں دیتے ہیں، یار آپ اپنے ملک کا بندہ آپ نے کیوں نہیں ایسے بنائے جو آپ اپنے پاکستانیوں کو پرائڈ ہوتا، فخر ہوتا کہ ان کی مثالیں دیتے۔ آپ کو ایلن مسک کی ورتھ پہ فخر ہے، لیکن آپ کو اپنے کسی بندے کو آپ نے اسٹیبل نہیں کیا جس کی ورتھ پہ آپ کو فخر ہو۔ کچھ سوچنے والی باتیں نہیں ہیں یہ، موو فارورڈ ہونے والی باتیں ہیں کہ ہم کیسے موو فارورڈ ہو سکتے ہیں، ہم کیسے موو فارورڈ ہو سکتے ہیں ان دا بیسٹ وے۔ اور اگر سب کچھ ختم ہی کروانا ہے تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر بھٹو پاگل تھا جس نے ایٹم بم بنوایا، پھر بھٹو پاگل تھا جس نے اس قوم کے ڈیفنس کے لیے سب کچھ کیا، یا بھٹو پاگل تھا کہ وہ اس مسلمانوں کو بچانا چاہتا تھا کیونکہ قائد اعظم مسلمانوں کو بچانا چاہتے تھے؟ نہیں تھے پاگل، وہ انتہائی ٹیلنٹڈ لوگ تھے، جو کچھ بھی کیا انہوں نے قوم اور ملک کی بہتری کے لیے کیا۔ آج بھی پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے ملک اور قوم کے لیے بہت کچھ کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن دا کویسچن از کہ محرومیاں، اگنورنس، حق تلفی، ڈیگریڈیشن، ڈیگریڈ کرتے ہیں نا آپ، ٹیلنٹ کو اگنور کر کے ڈیگریڈ کر دیا آپ نے انسان کو۔ اور پھر پیسے کی جنگ، آپ کے اپنے جنرل امریکہ میں گئے ہیں، وہ بول رہے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ، کہ آرمی میں کون بنے گا کروڑ پتی کی گیم چل رہی ہے، تو ملک چلانا ہے یا کروڑ پتی بننا ہے، ایک چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے۔ پھر دونوں چیزیں ضروری ہیں، لیکن یہ اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ملک کا مفادات کمپرومائزڈ ہو جائیں۔ میں نے ان کو بھی کومنٹ میں لکھا ہے جو جنرل آپ کے امریکہ میں بیٹھ کے جنہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، میں نے ان کو لکھا ہے اس کومنٹ میں کہ آپ
نے بہت بڑی غلطی کی کہ آپ دوسرے کی زمین پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. آپ دلیری کرتے، آپ اپنے ملک میں بات کرتے، اپنے ملک کی سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کرتے، جو فالٹ تھے، جو پرابلمس تھیں، آپ اپنے سی او ایس سے مل کے بتاتے ان کو. ٹھیک ہے، اصلاحات کرنی ہے تو کرٹیسائزم پازیٹیو طریقے سے ہونا چاہیے اور اپنے میں بات رہنی چاہیے. امریکہ 7 سمندر پار بیٹھ کے آپ بات کریں گے تو کون ہے آپ کی سنے گا ادھر؟ اور کیا آگے تھوڑے بے عزت ہوئے ہیں، پہلے سیاستدان بے عزت تھے، اب جرنیل بے عزت ہوئے ہیں. بے عزت مطلب یہ کہ ان کی دنیا کا یہ امیج ڈیولپ ہو گیا ہے کہ پاکستان کے نہ صرف سیاستدان کرپٹ تھے بلکہ جنرلز بھی کرپٹ ہیں. یہ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہونے دیتے. میں آپ کو ٹروتھ بتا رہا ہوں، ایک ہارش ریالٹی بتا رہا ہوں. تو چیزوں کو فکس کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہوگا، اصلاحات کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہوگا. بات کرنے کا صرف مطلب اتنا ہے کہ جو غلطیاں ماضی میں ہوئی فیوچر میں نہ ہوں. تبھی ہم بینگ اے نیشن اور کنٹری ایک سویلائزڈ اور بیسٹ طریقے سے لائف گزار سکتے ہیں اور اپنی عوام کے لیے سہولیات بھی پیدا کر سکتے ہیں. میں آپ کو کون سے آپ نے معیشت دان کہاں سے لائے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 22 کروڑ عوام کے فیوچر کو تباہ کر دیا انہوں نے. اور کرنسی کی ویلیو آپ کو میں آپ سب آج سمجھا دیتا ہوں کہ کرنسی کی ویلیو کا مطلب کیا ہوتا ہے. کرنسی کی ویلیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2000 کی ایوریج 8 آور سیلری میں آپ 70,000 روپے کی برانڈ نیو گاڑی خرید سکیں، آپ 22,000 روپے کی برانڈ نیو گاڑی خرید سکیں، آپ 80,000 1 لاکھ روپے کی لینڈ کروزر خرید سکیں. یہ مطلب ہوتا ہے ویلیو آف کرنسی کا. اور ویلیو آف کرنسی جسٹ پیپر منی ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ سب ہیر پھیر ہیں اس سامراجانہ اکنامک ورلڈ سسٹم کے جو اس پورے ورلڈ کو جکڑے ہوئے ہیں. آپ امریکہ میں جائیں نا، آپ کو یوزڈ کار جو ہے $2,000 $3,000 میں مل جائے گی. یعنی کہ آپ کی ایوریج سیلری 2,000 ہے تو 2,000 میں آپ کو یوزڈ کار مل جائے گی. دیکھیں، اس کو کہتے ہیں ویلیو آف کرنسی. اس کو کہتے ہیں عوام کو سہولیات دینا. اور ہمارے ہاں ٹھیکرے 6 کروڑ کے ملتے ہیں. یہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ؟ بائک وہاں بڑے بڑے بائک ہوتے ہیں، چھوٹا بائک کا تصور ہی نہیں ہے. بائک وہاں مل جاتا ہے آپ کو 22,000 25,000 میں اچھی کنڈیشن کا. اور ہمارے ہاں CD70 1.5 لاکھ روپے کا مل رہا ہے. یہ پاکستان کی قوم کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ یہ پاکستان کی قوم کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ یہ پاکستان کی قوم کے پیسے کو برباد نہیں کیا جا رہا؟ سفر کی سہولت ہے نا یار، اس کو سفر کی سہولت تک رکھا جائے. کیونکہ اسٹیٹس کو بنا دیا گیا ہے ایک ہمارے ملک میں. ٹھیک ہے، اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہمارے غریب عوام فائدہ نہیں اٹھا سکے، صرف چند امیر طبقوں نے فائدہ اٹھا لیا ہے، بس دیٹس اٹ. تو ویلیویشن آف کرنسی کیا ہوتی ہے؟ وہاں آپ کو 2,000 کی ایوریج سیلری میں آپ کو 2,500 روپے ایوریج سیلری ہے. اور اس 2,500 روپے کی یعنی کہ 12 گھنٹے کی اگر جاب کرتے ہیں آپ تو 2,500 روپے آپ ٹیکس دے کے بچ سکتے ہیں آپ کی. تو ان 2,500 روپوں میں آپ اپنی زندگی کے سارے نظام چلا سکتے ہیں بیسٹ طریقے سے. یعنی کہ عوام کو کوئی تنگی نہیں ہے. وہ لوگ کیوں نہ اپنے ملک کو اپریشیٹ کریں؟ دیکھیں نا، کیوں نہ کہیں کہ وی لو امریکہ. کیوں نہ وہ ہر گھر کے باہر اپنا جھنڈا لگائیں امریکہ کا. لگاتے ہیں. ہمارے ہاں تو آفیشلس کے گھروں کے جھنڈے نہیں لگے ہوئے، وہ وہاں جھنڈے لگاتے ہیں. ہر بندہ جھنڈے لگاتا ہے جو بھی. کیوں خوشحالی جو ہے نا محبت پیدا کرتی ہے. خوشحالی محبت پیدا کرتی ہے کنٹری کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ساورنٹی کے ساتھ، ڈیفنس کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ محبت پیدا کرتی ہے. ہمارے لوگ آپ لوگوں کو کبھی یہ سوچ نہیں آئی یار کہ بھوکے رہ کر بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں؟ کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ آزادی بڑی نعمت ہے. آزادی بڑی نعمت ہے تو ان کو سہولتیں پرووائڈ کرنا تو ایٹ لیسٹ ہو، بہتر ہو. وہاں میکسیمم آپ کی 2,000 ایوریج سیلری ہے نا، تو میکسیمم بل جو ہے نا، بل الیکٹرک بل آپ کا 80 روپے، 90 روپے یا 120 روپے آتا ہے میکسیمم. 120 روپے. آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. آپ جائیں گے یا آپ کسی جاننے والے سے پوچھ لیں، اگر میری بات میں ایک بھی غلطی ہو تو مجھے بتائیے گا. ٹھیک ہے، وہاں پانی کا بل منیمم میکسیمم جو ہے وہ 50 روپے
100 रुपये, जितना मर्ज़ी यूज़ करें, 150 रुपये आ जाएगा। अगर आपने का बहुत बड़ा गार्डन है और आपके 4 मंजिल बनाई हुई है आपने, तो 150 रुपये मैक्सिमम बिल आ जाएगा, दैट्स इट। लेकिन उनकी फिर 4 मंजिल वालों की इनकम भी $40,000 तक है, ये भी आप दूसरी तरफ भी देखें। तो पाकिस्तान को फिक्स करने के लिए और पाकिस्तान के सारे सिस्टम को फिक्स करने के लिए एक तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, दूसरा नो करप्शन, तीसरा कि सारे लॉयल हो जाएं अपनी कंट्री के साथ। बाहर आप जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी पॉलिसियाँ बनाएं, लेकिन अपने मुल्क के साथ लॉयल हो जाएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और लॉयल होने का मतलब क्या है कि मेरे मुल्क की टैक्स मनी, ये गरीब आवाम पे लगे हुए 17 से 21% टैक्स से मिलने वाला पैसा है, मैं इसको ज़ाया ना करूँ, मैं इसका मिस यूज़ ना करूँ, मैं इसको वेस्ट ना करूँ। पाकिस्तान विल बी अ ग्रेट कंट्री आफ्टर 1 डेकेड इंशाल्लाह। सब मेहनत से काम करें, दिलजोई से काम करें और तरक्की की राह पे गामजन करें। हमारी सोच ये बन गई है कि बस हमने 4 मिसाइल बना लिए हैं और एक एटम बम बना लिया है, बस अब हमको किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन दुनिया आगे निकल गई, हम वहीं बैठे रह गए। हम आज भी उसी सिचुएशन पे हैं जब जो डॉक्टर खान ने बना के दिया था ना, बस उसके बाद कुछ नहीं है। सब उसी सिचुएशन पे बैठे हुए हैं हम, हाथ पे हाथ धरे। कॉन्फिडेंस अपनी जगह, पावर अपनी जगह, लेकिन हम बस खामोश होकर बैठे हुए हैं यार कि बस क्या होगा, बना लिया हम। लेकिन देखें, दुनिया वाले हाइपरसोनिक पे पहुंच गए और हम वही पुराना बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो दुनिया से 10 कदम आगे नहीं चलेंगे ना, तो पीछे रह जाएंगे। यही जवाल की निशानी है और यही तरक्की का फार्मूला है कि दुनिया वालों से 4 कदम आगे चलें, बजाय इसके कि दुनिया आपको सेल करे कोई चीज़ बना के, क्यों ना आप सेल करें दुनिया वालों को। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, लेकिन समझने की बात है। अगर आप समझ जाएं तो हम, बीइंग अ नेशन, बीइंग अ कंट्री, कायद आज़म ने ठीक कहा था कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ कैन अंडू पाकिस्तान। लेकिन हम को समझना होगा, अपनी नेशन को समझाना होगा, अपने पॉलिसी मेकर्स को समझाना होगा कि दुनिया जिस तरक्की के लेवल पे जा रही है ना, उससे 10 कदम आगे चलना चाहिए। तब हम हमेशा कामयाब रहेंगे, चाहे पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहे, हम आबाद रहेंगे, सलामत रहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा जा रहा हो एक गाड़ी या 10 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में, और एक बंदा जा रहा हो एक गाड़ी में, छोटी सी आम सी गाड़ी में, करोला हो गई या सुजुकी हो गई, किसी आम गाड़ी में जा रहा है। एक बंदा 10 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में जा रहा है, आप बैठे हुए नज़ारा कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपके माइंड में सबसे पहला जो इम्प्रेशन आएगा वो किस चीज़ का आएगा? उस 10 गाड़ियों के प्रोटोकॉल वाले का आएगा। आपको सुजुकी या कोरोला नज़र ही नहीं आएगी, आपको उसकी 10 गाड़ियों का, लैंड क्रूजरों का काफिला नज़र आएगा। आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, ताकत, पावर, डिफेंस आपके पास मजबूत होगा तो दुनिया को आप नज़र आएंगे। लेकिन अगर जिस हालात पे आज हम चल रहे हैं, सुजुकी कोई नहीं देखेगा, ना कोई। और देखें, कोई भी दुनिया की अगर आपने लेनी है ना, उसको क्या कहते हैं, सपोर्ट लेनी है, तो इसी चीज़ की सपोर्ट है जो मैंने आपको मिसाल समझाई है। पावर की सपोर्ट है, पावर। एक बंदा है ना, वो किसी की हेल्प इसलिए करता है, अमीर आदमी किसी गरीब की नहीं करता है। एक अमीर आदमी दूसरे स्टेटस वाले बंदे की, अमीर बंदे की हेल्प इसलिए करता है कि ये वापस कर देगा पैसे, इसकी आमदन है, अभी मुश्किल में है, चलो कोई बात नहीं, मेरा एहसान भी चढ़ गया इस पर, ये मेरे काम भी आएगा, मेरी रिलेशनशिप भी हो जाएगी, इससे दोस्ती भी हो जाएगी, और मेरा बाजू भी हो जाएगा, एक मेरी सपोर्ट भी हो जाएगी, और वापस भी कर देगा पैसे, और मेरे एहसान को भी याद रखेगा। ये एक अमीर आदमी की मैं आपको सोच बता रहा हूँ कि वो किसी दूसरे की हेल्प कैसे करता है, क्यों करता है। और चंद लोग होते हैं जो गरीब की हेल्प करते हैं, लेकिन वो बहुत बहुत कम है। और जो हेल्प वो करेगा, ठीक है जी, कि वो वापस दे देगा, अदरवाइज़ वो उसकी हेल्प, किसी कोई गरीब उसकी जगह वही बंदा गरीब हो जाए ना, तो उसको कहेगा हाँ जी, मुंह फेर लेगा, कहेगा, इग्नोर करते। क्यों? क्योंकि वो वापस करने की इस्तात नहीं रखता, वो उसके किसी काम आने की इस्तात में नहीं है, लिहाजा वो उसके लिए कारामद नहीं है। यही हाल इस कंट्री का है। हम अगर इस पॉलिसी, इस थाट को समझ जाए ना,
کہ کوئی آپ کی ہیلپ اسی وقت کرے گا جب اس کو معلوم ہوگا کہ آپ پاورفل لوگ ہیں، آپ پاورفل کنٹری ہیں، ٹھیک ہے، فوراً ہیلپ کریں گے. کیوں نہیں ہیلپ کریں گے؟ ہم اپنا پورا ملک ڈیولپ کر سکتے ہیں، کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہو سکتی، لیکن بیسٹ پالیسیز بنا کے، بیسٹ پالیسیز بنا کے. تو پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ ڈیفینیشن ہے اس کی، میرے جملے کی جب میں نے لکھا تھا کب ابھی نہیں معلوم، لیکن ڈیفینیشن نہیں بیان کر سکا میں فار سم ریزن سے. یہ ڈیفینیشن ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. بھائی 22 کروڑ عوام کی ساورنٹی تبھی ہے نا جب یہ خوشحال ہوں گے، مضبوط ہوں گے، مزے کی زندگی بسر کریں گے، ٹھیک ہے. اور پاکستان بھی تبھی قائم رہے گا جب ہم سب اچھے خوشحالی کی زندگی لائف جئیں گے. تو لہٰذا ڈیفنس ہو یا معیشت، ان دو چیزوں کو آپ نے میں ہوں یا نہ ہوں، ان دو چیزوں کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا ہے. آپ نے مضبوط رکھنا ہے، آپ نے اسٹرانگ رکھنا ہے، اور غافل نہیں ہونا ہے. اور تیسرا یہ جو باہر سے لوگ آپ لاتے ہیں نا، ہمیں ڈر ہے کہ ہم سے ہماری آزادی نہ چھن جائے. 22 کروڑ لوگ ہیں، کوئی ایک غلط آدمی آتا ترک جیسا آ گیا نا تو اس ملک کی تباہی نکال دے گا، اور مسلم دنیا کی پہلے تباہی نکل چکی ہے. ایٹ لیسٹ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرے رب کا دین جو اسلام ہے وہ تو زندہ رہے. جب تک بھی یہ کائنات ہے، یہ دنیا ہے، یہ ورلڈ ہے، کوئی اس کے نام لینے والے رہے، ان کی برکت کی وجہ سے سب کچھ بچا رہے گا، چلتا رہے گا. اور یہ جو ہیٹ ویو کا کل بھی نیوز چل رہی ہے، میں پہلے بھی انفارم کر چکا ہوں کہ ہیٹ ویو نے ہمیں بہت برے طریقے سے افیکٹ کیا ہے، پورے ورلڈ کو افیکٹ کر رہی ہے. لیکن جو افغانستان کی جنگ، عراق لیبیا کے بعد اور یہ جو مڈل ایسٹ کی جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں نے اور گولہ باری نے بہت زیادہ ہیٹ پیدا کرتی ہے، بہت زیادہ. ٹھیک ہے جی، آج کا ٹیمپریچر آج سے 20 سال پہلے سے بہت ڈفرینٹ ہو چکا ہے. تو انسان اگر برداشت نہیں کر پا رہا تو یہ جو باہر پرندے ہیں، جو رب کی مخلوقات ہیں، وہ اس گرمی کو کیسے برداشت کر رہی ہوں گی؟ تو ہیٹ پریونشن پالیسیز بہت ضروری ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کا مستقبل زراعت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. تو ہیٹ پریونشن رہے گی، ہیٹ ریڈیوس رہے گی تو زراعت بھی چلتی رہے گی. اور بیسٹ پالیسیز بنائیں، ملک کے ساتھ مخلص رہیں، دوسروں کو پریورٹی دینا سیکھیں، ٹیلنٹڈ لوگوں کو آگے لائیں، اور اس کنٹری کو ذہین لوگوں کی ضرورت ہے، اور بیسٹ لوگ. آپ کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں نا، کوئی بھی چیز اٹھاتے ہیں نا، آپ کو دل کرتا ہے کہ بیسٹ کوالٹی کی ہو، اچھی ہو، برانڈڈ ہو. بس یہ سوچ اپنا لیں کہ اس ملک کے لوگوں کو بینگ اے رولنگ ایلیٹ چوز کرتے ہوئے بیسٹ ٹیلنٹڈ اعلیٰ لوگوں کو آگے لائیں کہ انہوں نے اس 22 کروڑ عوام کے ملک کو سنبھالنا اور نظام چلانا. سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. السلام علیکم.